बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, अंजुम साहब, दूसरा सवाल। हाँ जी। एक और, वली अल्लाह की पहचान क्या है? वली अल्लाह भी हमारी मखलूक में से ही बनते हैं जी। लेकिन वो जो भी वली अल्लाह है उसने किसी ना किसी वली अल्लाह की संगत पहले इख्तियार की है। जैसे एक मैं यहाँ पहले मिसाल दे दूं कि एक मकनातीस होता है जी। उस मकनातीस के पास एक लोहा लेके आए जी। वो मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा, बिल्कुल उसके अंदर भी वही ज़र्रात मौजूद है, बिल्कुल, लेकिन आप उस लोहे को मकनातीस के ऊपर रगड़ें, बार बार रगड़ें, उसमें भी थोड़ा सा असर आ जाता है। तो उसमें भी इतना असर आएगा, वो छोटे छोटे ज़र्रात को वो मकनातीस पूरा नहीं बना, पूरा तो नहीं लेकिन बनता। उसके अंदर वो खुसूसियत आ गई है। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल तो दिया जी। वो छोटे छोटे ज़र्रात को वो भी अपनी तरफ खींचने लग गया। सुभान अल्लाह, ठीक है, बिल्कुल। तो मिसाल मैंने इसलिए सुना दी कि जो मैं गुफ्तगू करूंगा वो समझना आसान हो जाएगी। बिल्कुल जी, फरमाइए। हम जब दीन की तरफ आते हैं तो शरीह काम में कहता है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जी जी, ठीक है, कलमा तौहीद, ये चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है जी। ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, अब यही काम वली अल्लाह भी कर रहा है जी, हम भी कर रहे हैं जी। लेकिन जो वली अल्लाह है उसके तरफ लोग खिंचे हुए चले जाते हैं, उसकी ज़ुबान में वो तासीर होती है जो हमारी ज़ुबानों में तासीर नहीं होती। तो ये देखना चाहिए कि वो वली अल्लाह कैसे बन गया। कैसे बनना? अल्लाह ताला वली कहते हैं अल्लाह के दोस्त को, अल्लाह का दोस्त। ठीक है, जी। तो वो अल्लाह का दोस्त जो बना है, अल्लाह ने उसके साथ दोस्ती कर ली है जी। तो उसके अंदर कोई खसूसियत तो है ना, यकीनन। ठीक है, जो हमारे अंदर नहीं है। जो आप खींचने वाली बात कर रहे हैं, मकनातीस वाली, वहां पर मेरा ज़हन बिल्कुल आप समझ जा रहे हैं। आगे बताइए। ठीक है, तो हम जब आम माशरे में देखते हैं लोग नमाज पढ़ रहे हैं जी, रुजू कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो हम जब नमाज पढ़ते हैं हम कई सौ ख्यालात दिमाग में आ जाते हैं, दुनियादारी चल रही होती है। हम कोशिश करते हैं कि इसको साइड पे करें लेकिन उसमें कामयाब नहीं होते। वजह भी बताता हूँ आपको। लेकिन जो वली अल्लाह है जी, वो जब नमाज पढ़ता है तो पूरा जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं खुशू खुजू, हाँ जी, वो खुशू खुजू से पढ़ता है। हम सिर्फ अल्फाज इस्तेमाल करके चले जाते हैं जी, लेकिन वो अदा करता है खुशू खुजू, उसको महसूस हो रहा होता है कि अल्लाह मेरे सामने है। वो जब खड़ा है, नमाज का भी तरीका यही है, इस तरह पढ़ो गोया तुम मुझे देख रहे हो जी, ये मियार है, अल्लाह को देख रहे हो। फिर अल्लाह कहता है अगर तुम मुझे नहीं देखते तो मैं तो तुम्हें देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब यह कि बड़ी प्यारी हदीस है। हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह। जब हम नमाज पढ़ने में खड़े हुए हैं, वो जो ख्यालात आ रहे थे हम उनसे तो बचे नहीं हैं। उन्होंने तो, शैतान ने तो अपना इख्तियार नमाज में भी इस्तेमाल कर लिया, जबकि नमाज सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पढ़नी थी। और जब हम रुख करते हैं खाना काबा, समझा हम खाना काबा के आगे खड़े हैं, ऐसे ही है, तो फिर हम ख्यालात को तो पीछे छोड़ेंगे, तो बहुत छोटी चीजें हैं जी। तो जब हम ये छोड़ेंगे जी तो हम जो है ना वो पहला स्टेप उठाएंगे जहाँ पे नमाज कबूल होती है। खुशू खुजू कैसे आए? खुशू खुजू भी एक मौजू है। पहले मैं जरा वली अल्लाह पे थोड़ा सा कर लूं। अब जो वली अल्लाह है वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है सदके दिल से, इन चीज़ों के अलावा वो एक आध वजीफा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वज़ाइफ के बगैर आप अल्लाह का कुर्ब या दोस्ती नहीं ले सकते, वज़ाइफ ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखें दिन रात में 24 घंटे हैं जी, तो जो हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, इसके अलावा चलो कोई कुरान पाक भी पढ़ लेता है, तो सारा हम टोटल इकट्ठा करें ना तो 35-40 मिनट बनते हैं सारे दिन, इतना ही है बस। तो अगर थोड़ा बढ़ा लें, जैसे कोई तस्बीह भी कर ले, 1 घंटा कर लें, 1 घंटा कर लें, तो 23 घंटे तो हमने गफलत में गुजारे और 1 घंटा हमने उसकी इबादत में गुजार लिया। तो लेकिन हमने कहा कि हमने तो कोई नमाज नहीं छोड़ी, कुछ नहीं किया, लेकिन जो बाकी बीच में टाइम गुजरा है उसमें हमने जिक्र नहीं किया, इबादत नहीं की। और अल्लाह सबसे ज्यादा जिक्र करने का कह रहे हैं कुरान में, वज़कुरूनी व अज़कुरकुम, सुभान अल्लाह, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करा जी। तो जो वली औलिया हैं वो अपना जो वक़्त है उसको अल्लाह के जिक्र में लगा लेते हैं। उनका मुर्शद उनको बताता है। अच्छा, जब एक बंदा किसी वली के पास जाता है जी तो मुर्शद एक तरीका कार बताता है कि भाई मैं इस तरीके पे चला हूँ, ये पैटर्न है मेरा, मेरे मुर्शद ने ये मुझे बताया था
اور یہ سب چیزیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، سینہ بسینہ چلتی آ رہی سینہ ہے بسینہ چلی آ رہی، کتابوں میں بھی ہیں جی لیکن کتابیں پڑھ کر اتنی سمجھ نہیں آتی جی جتنی ایک صاحب کتاب بتا سکتا ہے جی یا کوئی ولی بتا سکتا ہے۔ آپ کا مرشد بھی ہاں ہمارے مرشد الحمدللہ میں یہاں پہ ذکر کروں گا، جی ہمارے پیر و مرشد پیر عنایت اللہ شاہ صاحب گجرات میں ہوتے ہیں، ماشاء اور اللہ ان کا آستانہ ہے فتح پور چوک کے پاس پھیرا کٹانہ شریف، ماشاء اللہ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ 30-32 سال پیریڈ گزارا ہے ان کی 30-32 میں، سال ایک زندگی ہے زندگی ہے، اور شروع کے وقت میں ہم نے اتنا ان کا نہیں ساتھ رکھا کہ ہمیں اتنی سمجھ نہیں تھی، جی لیکن جیسے جیسے سمجھ آتی گئی تو ہم ان کے ساتھ مزید اٹیچ ہوتے گئے، سیکھتے گئے، سمجھتے گئے، اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ دلچسپی آ جاتی ہے۔ جب تک اندر دلچسپی نہیں ہوگی نا جی تو آپ ذوق شوق نہیں ہوگا تو آپ نہیں چل سکتے۔ مرشد آپ کے مرشد نے آپ کو ذکر دیے، ہاں ذکر دیا، وظائف دیے، وظائف دیے ہمارے پیر و مرشد نے۔ میں تھوڑی سی وہ اور ڈیٹیل بتاؤں کہ یہ جو پیر کامل کرتے کیا ہیں۔ جی اب میں نے بتایا کہ وہ ذکر کرتے ہیں، جی ان کا کوئی بھی سانس بغیر ذکر کے نہیں ہوتا، سبحان اللہ، پہلی بات کوئی بھی سانس بغیر ذکر کے نہیں کوئی ہے، سانس بغیر ذکر کے نہیں ہوتا۔ ایک تو بندہ سٹارٹ کرتا ہے نا تو اس جی میں ہاں بندہ بھولتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، لیکن ایک سٹیپ آتا ہے جہاں پہ جو دم غافل سو دم کافر چلا جاتا اللہ ہے، اکبر، وہ اپنے آپ کو کفر میں لے جاتا ہے، کہتا ہے اگر ہم نے ذکر نہیں کیا جو دم غافل سو دم کو کافر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ جو ہیں وہ کوئی بھی وقت ضائع نہیں کرتے جی سانس میں، اور جب قلب جاری ہو جاتا ہے، جی جیسے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، جی اگر میرا قلب جاری ہے جی تو وہ ساتھ ذکر کر رہا ہے، صرف گفتگو نہیں ہو رہی، اچھا آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں لیکن جو آپ کا قلب ہے وہ ذکر جو آپ الہی کا میں دل مشغول ہے، ذکر الہی کا جو میرے مرشد نے بتایا۔ یہ ایک ولی کامل کا طریقہ کار ہوتا ہے جی جو عام لوگوں سے اس کو معتبر بناتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ قلب جاری میں ہے؟ اس کی بھی ایک ذرا مثال دے لوں کہ میں آپ سے گفتگو بھی کر رہا ہوں جی اور میرا ذکر بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے، وہ کیسے ہے؟ کیسے؟ اب پیچھے کچھ وقت چلے جائیں، لوگ پانی بھر کر کنووں سے لایا کرتے تھے، جی لڑکیاں بھر کے اکثر لایا کرتے تھے، نہر سے، کنووں سے، ٹھیک ہے، جہاں بھی جگہ تو جب لڑکیاں گڑھے بھر کر سروں پہ رکھ لیتی ہیں، جی وہ چلتی جاتی ہیں، اب انہوں نے سر پہ گڑھا رکھا ہوا ہے لیکن ہاتھ بھی نہیں رکھا ہوا، سر پہ پتہ اور ٹھیک ہے، بیلنس رہتا ہے، وہ گرتا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہیں، بالکل، وہ باتوں کرنے کے دوران وہ دھیان گڑھے میں بھی ہے، اللہ اگر ذرا سی لرزش ہوگی تو یہ گر جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، کیا مثال دی۔ ناظرین اگر میں آج کل کی دنیا سے اگر آپ کو میں مثال دوں، جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، جو گاڑی چلانے والے ہیں، غور سے سنیں، آپ جب موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ گیئر بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ریس بھی دے رہے ہوتے ہیں، بریک بھی دے رہے ہوتے ہیں، کلچ بھی دبا رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ کے نہیں دبا رہے ہوتے، اور آپ تو باتیں کر رہی ہیں، آپ باتیں بھی کر رہے ہیں، ساتھ آگے بھی دھیان رکھا ہوا ہے، ساتھ دھیان ہے، یہ یعنی وہ ڈرائیونگ کا جو سلسلہ ہے وہ آٹومیٹک آپ کا ہو رہا ہے، آٹومیٹک وہ دماغ میں بیٹھ گیا، ہاں جی، اس میں آپ نے غلطی بتائی کہ گنجائش کوئی، پیاری مثال دی آپ نے کھڑے والی، اور بتائیے جی۔ اچھا تو یہ چیز ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے جی، وہ اس میں ایک اور مثال بھی ہے کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، ہاتھ کار وال جیسے آپ کہتے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں، کوئی بھی کام ہے اس کو کار کہتے ہیں، ہاتھ سٹیئرنگ پہ رکھ اور دل یار کی طرف لگا کے اپنے مرشد کے ساتھ، اپنے یہ ذکر تمہیں کس نے بتایا؟ مرشد نے بتایا جی، تو اب مرشد کے بغیر وہ راستہ مل نہیں سکتا، جی ٹھیک ہے جی۔ تو جب ایک مرشد کامل کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ اپنے مرشد کے ساتھ رائے سلوک کا سفر جو طے کرتا ہے مرید، تو وہ اس کے پیٹرن پہ چلتا چلا جاتا ہے، سبحان اللہ، مرشد دیکھتا ہے کہ اس نے یہ منزل اچیو کر لی، آگے اس کی یہ منزل ہے، آگے یہ منزل ہے، مرشد جانتا ہے، مرشد جانتا ہے۔ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے سٹیپ بتاؤں گا آپ کو جی، کہ جب ایک بندہ مرید نہیں ہوا جی تو وہ نفس امارہ ہے، جی، امارہ کا مطلب ایک امارت، جی عام امارت ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، وہ نفس امارہ کے زمرے میں آتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ اب وہ کسی پیر کا جا کے مرید ہو گیا اور وہ پیر کامل ہے، تو پھر وہ نفس ہے، وہ پیر کامل اس کے اوپر ایک ہاتھ رکھے گا شفقت کا، جی، اس کا گواہ بنے گا، جی، اس کے پچھلے گناہوں کی توبہ معافی اصطلافی کرے گا، جی، اور آگے سے نئی زندگی گزارنے کا اس کو درس دے گا، سبحان اللہ۔ تو اب وہ نفس لوامہ میں آ گیا، اب نفس لوامہ، اب اگر وہ برے کام کی طرف جاتا ہے
یا کسی غلطی کی طرف جاتا ہے جی تو ایک اس کو خیال پیر کی طرف سے آئے گا کہ تو نے پیر کے سامنے بھی جانا ہے، وہ پیر کامل ہے تمہیں دیکھ رہا ہے، اچھا جیسے خدا دیکھ رہا ہے جی اسی طرح پیر کامل بھی دیکھ دل رہا میں بات ہوتی ہے، ہے، دل میں بات ہوتی ہے جی لیکن جب آپ اس گناہ کی طرف، میں بتاتا ہوں آپ کی ڈرائیونگ سے بات کرتا ہوں، جی آپ سپیڈ میں جا رہے ہیں، جی بڑی تیزی سے جا رہے ہیں جی لیکن رستے میں سپیڈ بریکر آ گیا، ہاں جی اگر آپ وہاں پہ گاڑی آہستہ نہیں کریں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہاں تو بریک نہیں لگائیں گے، قابو نہیں کریں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا گاڑی لڑکھڑا جائے گی بہت زیادہ کہ ہو سکتا تھا، ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں گرنے کے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک بندہ جب کسی پیر کامل کا مرید ہے، جب وہ شیطان اس کو گناہ کی طرف لے کے بھاگتا ہے جی اس کے راستے میں سپیڈ بریکر آتا ہے، اچھا جہاں پہ اس کو سلو ہوتا ہے، سوچنے کا موقع ملتا ہے اس کو، شیطان کو مطلب معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ہاں کا مرید ہے، یہ مرشد کا، بالکل بالکل، ادھر تو وہ زیادہ وسوخ کے ساتھ جاتا ہے نا، اس کو میں لے کے جاؤں، اچھا باقیوں کو تو اس نے اشارہ کرنا ہے جی کہ بھئی یہ کام جو ہے نا، یہ جی لالچ والا یہ ٹھیک ہے کر لو، تو وہ جی چل پڑے گا بندہ، جی لیکن اس بندے کو پیر کامل کی وجہ سے تھوڑا خیال آئے گا کہ یار میں یہ کام کسی اب کا پہلے بیعت میں ہوا کرتا ہو، تھا، اب تو میں مرید ہوں، جی میں یہ کر لوں کہ نہ کروں، جی تو یہ لفظ جو تھا نا لوامہ کی ایک جی سٹیج ہے،